اردو وائس کی دنیا کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں آپ کو ملے گا زبردست ہارر سٹوریز، اردو سٹوریز، اسلامک سٹوریز کا منفرد اور دلچسپ مواد۔ اگر آپ کو نئی اور معیاری ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو۔ خوفناک حویلی کا جن۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ چاندنی ایک پرانی ویران حویلی کے کھنڈر پر اپنی زرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ یہ حویلی گاؤں کے کنارے پر واقع تھی اور کوئی بھی شخص سورج ڈھلنے کے بعد اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک خوفناک جن کا بسیرا ہے جو ہر رات کسی نہ کسی کی چیخوں سے خاموشی کو توڑ دیتا ہے۔ حویلی کی حقیقت۔ عمران ایک نوجوان صحافی تھا جو ہمیشہ حقیقت کو کھوجنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جب اس نے اس حویلی کی کہانیاں سنیں تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا یہ سب کہانیاں محض وہم ہیں یا واقعی کوئی خوفناک راز اس حویلی میں چھپا ہوا ہے۔ ایک رات وہ اپنے دوست حمزہ کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ سنسان اور تاریک تھا۔ جھینگر کی آوازیں اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، دروازہ خود بخود ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دونوں دوست سہم گئے، لیکن عمران نے اپنی ٹارچ جلا کر حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ کمرے میں ایک دھند سی چھانے لگی اور سامنے ایک طویل القامت سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ غصے میں غروا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میری نیند میں خلل ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ جن کی گرجدار آواز سن کر حمزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر عمران نے ہمت کر کے کہا، ہم صرف یہ جاننے آئے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتے ہو۔ جن نے ایک زوردار چیخ ماری اور پورا کمرہ لرز اٹھا۔ یہ حویلی میرے آقا کی تھی مگر انسانوں کی لالچ نے اسے برباد کر دیا۔ میں اس کی حفاظت کے لیے یہاں ہوں اور کسی کو بھی اسے تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ عمران نے ہمت کر کے کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر تم واقعی اپنے آقا کے وفادار ہو تو تمہیں یہاں آنے والوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جن کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، اگر تم سچ کہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مگر یاد رکھو اگر کوئی اس حویلی کو نقصان پہنچانے آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمران اور حمزہ تیزی سے باہر نکلے اور حویلی کے دروازے سے دور جا کر رکے۔ ان کے دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہے تھے مگر وہ جان چکے تھے کہ اس حویلی کی خوفناک کہانی کے پیچھے ایک دکھ بھری داستان چھپی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس حویلی کے قریب جانا چھوڑ دیا اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دفن ہو گیا۔